حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام پر تشریف فرما تھے اور اپنے صحابہ کرام جو آپ کے دوست تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے اپنے دوستوں سے پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ یکا یک مسکرانے لگے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی مسکرا رہے تھے اور صحابہ کرام جو آپ کے دوست تھے، آپ کے جو پاس تشریف فرما تھے، ان سے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام جو آپ کے دوست سے کہنے لگے یا سیدی ہم نہیں جانتے، اے عثمان ہم نہیں جانتے آپ کیوں مسکرائے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ خود ہی سوال کیا، خود اس کا جواب دینے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی مقام پر جہاں آج میں موجود ہوں، اسی مقام پر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا پانی منگوایا، پانی جب لے آئے صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد یکا یک مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمانے لگے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور یکا یک مسکرانے لگے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے کیا ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ وضو کرنے کے بعد انسان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھ دھونے کے ہاتھ کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، مسح کرنے سے اللہ تعالیٰ مسح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سر کے مسح کے جو مسح کیا ہوتا ہے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، پاؤں دھونے سے اللہ تعالیٰ پاؤں کے گناہ مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا گیا کہ جب انسان وضو کرتا ہے جو انسان کے ناخنوں کے اندر بھی جو ہوتے ہیں جب اس کا حصہ دھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہا کریں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو باوضو سوئے کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسا وہ روزہ رکھ کر سونے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سنت مصطفیٰ پر عمل کیا کریں، اور انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ ملے گا۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔